جس طرح پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد بھارتی پردھان منتری نریندر مودی نے تینوں مسلح افواج کو رد عمل کا طریقہ کار، وقت، مقام اور اہداف کا تعین کرنے کا اختیار دیا، اور پھر بھارتی فوج نے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب آپریشن سندور لانچ کر کے رات کے اندھیرے میں اچانک پاکستان پر حملہ کیا۔ بالکل اسی طرح ستمبر 1965 میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اپنی فوج کو یہ اختیار دیا تھا کہ جب جہاں سے ضروری ہو سیز فائر لائن عبور کر کے پاکستان میں کارروائی کی جائے۔ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی 1 ستمبر 1965 کو پاک فضائیہ نے چھم جوڑیاں سیکٹر میں بھارت کے 4 جنگی جہاز تباہ کر کے اپنی دھاک بٹھا دی، اور پھر جب بھارت نے سرحد عبور کر کے لاہور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے محدود وسائل کے باوجود بھارتی طیاروں کو دھول چٹا کر جنگ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا بھارتی ایئر فورس سے کوئی موازنہ نہیں تھا۔ پاکستان کے پاس صرف 150 جنگی جہاز تھے، جبکہ بھارت کے پاس 450 جنگی جہاز موجود تھے، اور پھر بھارتی جنگی جہاز ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت برتر تھے، مگر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ 17 روزہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کے 19 جہاز تباہ ہوئے، جبکہ افواج پاکستان نے 110 بھارتی طیارے مار گرائے، جن میں 35 بھارتی جہاز فضائی مارکوں کے دوران تباہ ہوئے۔ 43 بھارتی جنگی جہاز زمین پر ہی نیست و نابود کر دیے گئے، جبکہ 32 بھارتی طیاروں کو پاکستانی طیارہ شکن توپوں نے نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے یہ انہونی کیسے کر دکھائی؟ ترازو کے نئے سلسلے پاکستان کے ہیروز میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سیریز کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بھارتی فوج نے 5 اور 6 ستمبر 1965 کی درمیانی شب لائن آف کنٹرول پار کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ بھارتی فوج کے سپہ سالار جنرل JN چودھری نے کہا تھا کہ ہم اگلے روز لاہور جمخانہ کلب میں فتح کا جشن منائیں گے اور میں وہاں ایک بڑا پیگ لگاؤں گا۔ لاہور کو روند ڈالنے کی اسی سوچ کے تحت بھارتی فوج آگے بڑھ رہی تھی۔ BRB نہر کے باٹا پور اور بھینی پلوں پر خونریز معرکہ جاری تھا۔ بھارت کی بڑی افواج پر آدم پور، ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈوں سے اڑانے بھرنے والے جنگی جہاز سایہ فگن تھے۔ دشمن کو اپنی فضائی طاقت پر ناز تھا، اور اسی گھمنڈ کو توڑنے کے لیے پاک فضائیہ نے 6 ستمبر 1965 کو بھارتی فضائیہ کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر نجیب کی سربراہی میں B-57 بمبار طیاروں نے جالندھر کے قریب آدم پور ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ہلواڑہ ایئر بیس پر سرفراز رفیقی کی قیادت میں یلغار کی گئی، جبکہ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پٹھان کوٹ کے ہوائی مستقر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آدم پور اور ہلواڑہ میں پاکستان کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، بلکہ ہلواڑہ میں تو پاک فضائیہ کے 2 بہادر ہوا بازوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی 1965 کی جنگ کے دوران سرگودا ایئر بیس پر پاک فضائیہ کے 5ویں اسکواڈرن کو لیڈ کر رہے تھے۔ انہیں F-86 سیبر طیاروں کی 3 رکنی فارمیشن کے ساتھ بھارت کے ہوائی اڈے ہلواڑہ پر دھاوا بولنے کا ٹاسک دیا گیا۔ ان کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ خواجہ یونس حسین اور فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری اس مشن میں شامل تھے۔ دوران پرواز ان کا اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم کی سربراہی میں واپس لوٹ رہی ایک فارمیشن سے سامنا ہوا۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے بتایا کہ آدم پور بیس پر ان کا سامنا بھارتی فضائیہ کے 3 ہاکر ہنٹر طیاروں سے ہوا، جس میں سے ایک کو انہوں نے مار گرایا، جبکہ باقی 2 دم دبا کر بھاگ نکلے۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں یہ فارمیشن ہلواڑہ پہنچی تو دشمن کے ہنٹر ہاکر جنگی طیاروں نے انہیں گھیر لیا۔ رفیقی کی آواز ریڈیو پر گونجی، ٹینکیاں پھینک دو۔
दरअसल लड़ाका त्यारों के परों के नीचे ईंधन की इजाफी टैंकियां लगी होती हैं जो महफूज नहीं होती और गोली लगने की सूरत में आग भड़क उठती है। इसके अलावा इजाफी टैंकियां गिरा देने से त्यारे का वजन कम हो जाता है और उसे दुश्मन पर झपट कर वार करने में आसानी होती है। सरफराज रफीकी और यूनिस अपने शिकार की तरफ लपके तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी सरफराज रफीकी के अकब में चला गया ताकि पीछे से दुश्मन सरफराज रफीकी पर वार न कर सके। अगले ही लम्हे सरफराज रफीकी ने बख्तर शिकन और आतशगीर गोलियों की बौछार कर दी। तारीक आसमान अचानक करमजी शोलों से चमक उठा और भारतीय त्यारा भस्म हो गया। भारत के 2 हंटर त्यारे सरफराज रफीकी के सेबर त्यारे को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़े, मगर सरफराज रफीकी रोल कर गया और ये पैंतरा इस कदर कामयाब रहा कि शिकारी अब शिकार बनकर सामने आ चुके थे। उसने बैक वक्त 2 भारतीय जंगी जहाजों को निशाने पर लेकर फायर करने के लिए बटन दबाया, मगर मशीन गनें खामोश रही। दुश्मन के निर्गे में मशीन गनें जाम हो जाएं, असलाह काम करना छोड़ दे तो काबिल तरीन हवाबाज का जहन भी माऊफ हो जाता है। इसी तरह की सूरत हाल में हिकमत का तकाजा यही होता है कि लड़ने के बजाय पसपाई अख्तियार की जाए और वापसी का रुख किया जाए, मगर सरफराज रफीकी शिकस्त तस्लीम करने वालों में से नहीं था। वो अपने साथियों को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़कर कैसे जा सकता था। उसने वायरलेस पर कहा, चौधरी मेरी गनें जाम हो गई हैं, अब तुम लीड करो और मैं पीछे से तुम्हें कवर करूंगा। सीसल चौधरी ने अपना सेबर त्यारा आगे बढ़ाया और पहली ही फुर्सत में भारत के एक जंगी जहाज को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। निहत्ते सरफराज रफीकी ने यूनिस और सीसल चौधरी के अकब पर नजर रखी हुई थी। दुश्मन को अभी तक उसकी कमजोरी का इल्म नहीं था। इसी असना में भारत के 2 और हंटर त्यारे सीसल चौधरी पर हमलावर हुए। सीसल चौधरी ने एक का ताकुब किया तो वो 200 फुट की बुलंदी पर चला गया, मगर सीसल चौधरी ने उसका ताकुब जारी रखा। जब इस भारतीय त्यारे के परखचे उड़ाने के बाद सीसल चौधरी का जहाज ऊपर उठा तो उसने सरफराज रफीकी को आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। अलबत्ता कुछ दूर यूनिस ने एक भारतीय हंटर त्यारे को मार गिराया। इसी असना में इन दोनों को एहसास हुआ कि शायद निहत्ते सरफराज रफीकी को दुश्मन ने मार गिराया था। इन दोनों ने वापस पलटने का फैसला किया, मगर इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। यूनिस भी शहीद हो गया। चारों तरफ गुर्राते हंटर त्यारे सीसल चौधरी के सेबर त्यारे को गिराने के दरपे थे, मगर सीसल उनके नरगे से निकलकर वापस पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहा। 6 सितंबर 1965 को पाक फजाइया की तरफ से भारतीय हवाई अड्डों पर किए गए हमलों में पठानकोट पर की गई यलगार सबसे ज्यादा कामयाब रही। स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर की क़यादत में पाक फजाइया के 8 लड़ाका त्यारे मखसूस जंगी तरतीब से उड़ान भरते हुए भारत की फजाई हदूद में दाखिल हुए तो उन्हें दूर जनूब की तरफ उफक में कुछ धब्बे से दिखाई दिए। यकीनन ये भारतीय जंगी जहाज होंगे। फजाई मार्के के तस्वुर से पाकिस्तानी हवाबाज पुरजोश तो थे, मगर ये एहसास भी दामनगीर था कि अगर इन भारतीय त्यारों से मतभेड़ हो गई तो पठानकोट वाला मिशन अधूरा रह जाएगा। अजीब बात यह है कि दुश्मन के त्यारे रुख बदल कर उनकी तरफ ना आए। शायद उन्होंने पाकिस्तानी जंगी जहाजों की फॉर्मेशन को नहीं देखा। यूं ये सरफरोश बगैर किसी रुकावट के टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। भारतीय एयरबेस पर नस्ब त्यारा शिकन तोपें आग उगलने लगी, मगर पाकिस्तानी जाबाज उकाबों की तरह झपटे और गोता खाकर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने लगे। पठानकोट के हवाई मुस्तकर पर भारत के मिस्टर लड़ाका त्यारे बेहिस्सो हरकत खड़े थे। सबने अपना अपना निशाना चुन लिया और पलक झपकने में ही दुश्मन के जंगी जहाज तबाह कर दिए। वो आए तो इन मिस्टर त्यारों को तबाह करने थे, लेकिन अचानक स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर की उकाबी निगाहों ने एक और शिकार तलाश कर लिया। वो वायरलेस पर अपने साथियों को कहने लगे, यहाँ मिग भी खड़े हैं, सबको तबाह कर दो। दरअसल मिग 21 रूसी साख्ता जदीद तरीन जहाज थे, जिन्हें कुछ देर पहले ही चंडीगढ़ एयरबेस से पठानकोट मुंतकिल किया गया था। अभी भारतीय फजाइया इन जंगी जहाजों को इस्तेमाल भी न कर पाई थी कि पाक फजाइया के शाहीनों ने उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। मिग 21 त्यारों का सुनकर तो सब पर वारुफ्तगी और देवानगी की कैफियत तारी होगी। कुछ ही देर में
7 MiG-21 اور 5 مسٹر طیارے ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ 2 ٹرانسپورٹ طیارے ناکارہ بنا دیے گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول جیسی کئی اہم عمارتیں اور مشینری کو یوں نشانہ بنایا گیا کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس استعمال کے قابل نہ رہا۔ اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر کی قیادت میں 8 جنگی جہازوں کی یہ فارمیشن فاتح بن کر کامیابی سے واپس لوٹ آئی، لیکن اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس جیسے قابل ہوابازوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم اور مایوسی کی فضا تھی۔ بعض ہوابازوں کا خیال تھا کہ پاکستان کے سیبر طیارے بھارت کے جدید ہاکر ہنٹر طیاروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دراصل پاکستان کے پاس امریکی ساختہ پرانے جنگی جہاز سیبر تھے اور بھارتی فضائیہ جدید برطانوی جنگی جہاز ہاکر ہنٹر اڑا رہی تھی، مگر 11ویں اسکواڈ کے کمانڈر ایم عالم کا اصرار تھا کہ سیبر جہاز ہاکر ہنٹر کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھر لڑائی کا دار و مدار جہاز کے ساتھ ساتھ پائلٹ کی جرأت و بہادری اور قابلیت سے ہوتا ہے۔ اسی روز ایم عالم نے اپنے F-86 سیبر طیارے سے بھارتی ہاکر ہنٹر جنگی جہاز کو گرا کر یہ بات سچ ثابت کر دی کہ جہاز نہیں پائلٹ لڑتا ہے۔ بہرحال پاک فضائیہ کے آدم پور، ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ پر کیے گئے ان حملوں کے جواب میں بھارتی فضائیہ کی جوابی کارروائی ہرگز غیر متوقع نہ تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ سرگودا ایئر بیس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارتی مصنفین PVS جگن موہن اور سمیر چوپڑا کی 1965 کی جنگ پر لکھی گئی کتاب میں دستیاب تفصیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ نے فیصلہ کیا کہ مسٹر اور ہنٹر طیارے سرگودا ایئر بیس پر یکے بعد دیگرے یلغار کر کے ان حملوں کا بدلہ لیں گے۔ حملہ کرنے والی بھارتی فضائیہ کی ایک فارمیشن کی قیادت ہلواڑہ کے اسکواڈرن لیڈر ٹبی دیوایا کو سونپی گئی، جبکہ دوسری فارمیشن کی قیادت آدم پور کے کمانڈنگ آفیسر OP تنیجا کے سپرد کی گئی۔ طے پایا کہ 7 ستمبر 1965 کی صبح 5:55 پر سرگودا ایئر بیس کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ سے غلطی یہ ہوئی کہ سرگودا کے بجائے آدم پور کے معیاری وقت کے مطابق حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ وہاں 5:55 پر سورج طلوع ہوتا تھا، جبکہ سرگودا میں طلوع آفتاب کا وقت 6:10 تھا، یعنی جب یہ بھارتی جنگی جہاز حملہ کرنے سرگودا پہنچتے ابھی تک وہاں اندھیرا چھایا ہوتا۔ صبح 5:28 پر ان بھارتی جنگی جہازوں نے اڑان بھری اور منصوبے کے مطابق صرف 300 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے تاکہ ریڈار کی نظروں سے اوجھل رہ سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور احتیاطی تدبیر یہ اختیار کی گئی کہ کنٹرول ٹاور اور پائلٹس یا ہوابازوں کے درمیان ریڈیو کمیونیکیشن بند رکھی گئی تاکہ پاک فوج کو ان کی بھنک نہ پڑ سکے۔ ادھر سرگودا ایئر بیس پر پاک فضائیہ کے شاہین نہ صرف چاق و چوبند تھے بلکہ بن بلائے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ اچانک فضا میں سنسناہٹ ہوئی تو تناؤ میں اضافہ ہو گیا، مگر معلوم ہوا کہ یہ تو اپنا ہی ہیلی کاپٹر ہے۔ ابھی پاکستانی ہیلی کاپٹر نے سرگودا ایئر بیس پر بامشکل لینڈ ہی کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ کے 6 مسٹر طیارے دکھائی دیے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پائلٹ گھبراہٹ کے باعث جلد بازی سے کام لے رہے ہیں یا پھر اپنے ٹارگٹ سے متعلق ابہام میں مطلع ہیں، کیونکہ ان کی فائرنگ بے نشانہ اور بے ٹھکانہ قسم کی تھی۔ یہ بھارتی طیارے سرگودا کے مرکزی ایئر بیس پر حملہ آور ہونے کے بجائے آگے چھوٹا سرگودا نام کی فضائی پٹی کی طرف نکل گئے اور روشنی نہ ہونے کے سبب سلطان ٹیکسٹائل مل پر بم پھینک دیے۔ اس دوران پاک فضائیہ کا ایک سٹار فائٹر طیارہ F-104 جو گشتی اڑان پر گیا ہوا تھا واپس لوٹا تو اپنے فضائی مستقر پر دشمن کے 6 طیاروں کو منڈلاتے دیکھا۔ اس طیارے کے کاکپٹ میں فلائٹ لیفٹیننٹ امجد حسین تھے جو بعد ازاں ایئر وائس مارشل کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد حسین نے 2 بھارتی جنگی جہازوں کا نشانہ لے کر فائرنگ کی تو مسٹر طیارے بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ 2 بھارتی طیارے سرگودا ایئر بیس پر تعینات طیارہ شکن توپچیوں نے مار گرائے، باقی 2 بھارتی طیاروں نے دم دبا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی، لیکن فلائٹ لیفٹیننٹ امجد حسین نے ان کا تعاقب کیا اور بہت جلد بھارتی اسکواڈرن لیڈر ٹبی دیوایا کے مسٹر طیارے کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پنڈی بھٹیاں کے کھیتوں میں کام کر رہے کسانوں نے
بھارتی پائلٹ ٹبی دیوایا کی لاش کھیتوں میں دفن کر دی اور شاید آج بھی ان کی قبر پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے ہیروز کی داستان شجاعت بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔